الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا، اور ہر سال میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ اس مہینے کی برکتیں قرآن کی وجہ سے ہیں، قرآن کے نزول کا مہینہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ بابرکت تھا اس لیے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا اس لیے یہ بابرکت مہینہ ہو گیا۔ تو پھر برکتیں تو جو کچھ بھی ہیں وہ قرآن کی وجہ سے، اور روزے بھی قرآن کی وجہ سے رکھوائے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، اور آگے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو اس لیے اب جسے بھی یہ مہینہ ملے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، آگے تفصیلات بتائیں، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کھلی کھلی ہدایتیں اس کے اندر آئیں، حق و باطل کو جدا کرنے والی۔ اب جسے یہ مہینہ ملے اسے روزے لازمی رکھنے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا۔ تو سب کچھ تو اس مہینے کی برکات، اور آپ کے روزے بھی اسی لیے۔ قرآن تو تمام زندگی کو ایک مسلسل جہاد بنانے کی بات کرتا ہے، لگاتار ہر لمحے وہ زندگی جہاد کی گزرے، اور ایسا جیسا اس کا حق ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد ایسا کرنا کہ جیسا اس کا اللہ کے لیے کر رہے ہو تو جیسا اس کا حق ہے ایسا ہو۔ اور پھر جہاد کے لیے جو تیاری کا جو ذہنی تیاری ہوگی، اور جتنی اسٹریٹجی ہوگی، اور جتنی اخلاقی تیاری ہوگی، قرآن نے کہا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر کرنا اس جہاد کو۔ یہ قرآن یہ تمہارے ہتھیار بنے گا اس جہاد کے لیے، جس جہاد کو لگاتار زندگی میں جاری رہنا ہے۔ وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے کرنا ہے اس جہاد کو، اسے ساتھ میں لے کر۔ اور پھر جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کو جہاد کی تیاری کا مہینہ بنا دیا، اپنے اوپر مکمل کنٹرول۔ اور اصل میں تو جہاد کی تیاری کا مہینہ کی ایک مثال دور اول میں ہماری جب سب سے پہلی مرتبہ روزوں کا حکم آیا، پہلے روزے تھے، بچپن سے بڑے ہونے تک اس وقت تک کسی نے روزے نہیں رکھے تھے۔ رمضان کے روزوں کا حکم آیا، پہلے رمضان میں 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آ گئی۔ روزوں کی حالت میں نکلے تھے، روزے سے تھے اس سفر میں بھی، اور وہاں جنگ پیش آ گئی، جہاد پیش آ گیا، میدان کا جہاد۔ تو یہ پہلے ہی جب پہلی مرتبہ فرض کیا گیا تبھی آزمائش آ گئی اور امتحان آ گیا۔ وہ جہاد تو ہر وقت ہر موقع پر نہیں ہوتا فرض، اس کے مخصوص حالات ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا ہر لمحہ جہاد میں گزرے، اس قرآن کو ساتھ میں لے کر وہ جہاد ہو۔ اور پھر یہ مہینہ اس کی خصوصی تیاری کا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ میں بے شرموں کی، بے غیرتوں کی یا ڈھیٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی غلطی گناہ کوئی کرتے ہیں تو انسان عام لوگوں سے بچ کر، ان کی نظروں سے بچ کر کرتا ہے، سامنے صاف ستھرا رہتا ہے، پھر ذرا سا دیکھا اور دوسرے نہیں ہیں تب وہ اس وقت
کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے قانون کی بات یہ ہے کہ دنیا کے قانون کو بھی جب وہ توڑتا ہے، کوئی چوری کرے گا، کوئی اور ایسا جو قانون کی گرفت میں بات آتی ہے، کوئی برا کام کرے گا، جو کرائم جو کہلاتا ہے، جرائم، تو وہ اس کو ایسے دیکھ کر کرتا ہے کہ قانون کو یا انتظامیہ کو پتہ نہیں چل جائے کہیں۔ تو وہ تنہائی میں اس لیے کرتے ہیں، وہ چھپ کر قانون کی نظر سے اس لیے کرتے ہیں کہ قانون کو معلوم ہو جائے گا، انتظامیہ کو معلوم ہو جائے گا تو سزا ملے گی۔ اور یہ کرنے والے چھپ کر کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں جو جس کے ہاتھ میں قانون ہے یہ معلوم ہے، اسے پتہ ہے، یہ صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں۔ اور جو قانون کا مالک ہے، جو سزا دے گا، وہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ تو جانتا ہے اس کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ اچھا کرتے ہیں تنہائیوں میں، لوگوں کے سامنے پاک صاف رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ تنہائیوں میں بھی انسان پاک رہتا ہے۔ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے جس وقت ساتھ بیٹھے ہیں، اور بہت سے لوگ نماز کو جا رہے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں جا رہے ہیں، اکیلے اپنے تھے تو نماز کو نہیں نکلے، کہیں نماز کو نہیں گئے۔ روزے دار تنہائی میں بھی روزے دار ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ تو زیادہ حصہ تنہائیوں ہی کا ہی ہوتا ہے، جہاں اور لوگ نہیں دیکھ رہے آپ کے دن کا، کہ جہاں 2 گھونٹ پانی پی لے، ذرا سا کچھ منہ میں ڈال لیں۔ روزے دار صبح سے نیت کرتا ہے، تو ہر روزے دار، وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا درمیانی ہوں، نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، لیکن جس نے روزہ رکھا تو وہ تنہائیوں میں بھی اللہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ بات صرف روزے دار کے ساتھ میں خاص ہے، کہ باقی تو اور تمام غلطیاں، گناہ چپکے سے وہاں احساس یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نظروں میں ہیں، اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ روزے کی بات نہیں کرتا تنہائی میں کہ چپکے سے ذرا سا پانی پی لے، چپکے سے 2-4 لقمے کھا لے۔ وہ اس لیے پھر واقعی روزے سے پھر جو کیفیات، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی پھر عجیب ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ فاقے نہ ہو جائیں، وہ رہے روزے، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، اسے فاقہ کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، یہ روزہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اس میں درمیان میں اللہ کی رضا کیا ہے، بس۔ تو پھر اس کے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے بہت سے ہیں، جیسے نماز کے بہت سے، کہ جسمانی اپنی جگہ ہوں گے اور معاشرہ سارا سدھرتا ہے، اپنی اصلاح ہوتی ہے، سوچنے کا انداز ٹھیک ہوتا ہے، سیلف بہت ہیں اپنی جگہ پر ایسے روزے کے۔ سماجی تو یہ ہوئے کہ جس نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، یہ بڑا سخت مجاہدہ ہے، خاص طور سے گرمی کے دنوں میں۔ ایک دن کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن اور پھر اگلے دن اور پھر اگلے دن، اس کی کنٹینیوٹی بالکل ناممکن ہے۔ یہ کسی غیر مسلم سے آپ کہہ کر دیکھیں، بہت سے وہ لوگ جو ذرا بہت کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ روزہ کل ہم بھی رکھیں گے، اور رکھ لیتے ہیں، اور ہماری خوشگمانی یہ کہ نہیں کھاتے ہوں گے تنہائی میں کچھ، تو صبح سے شام تک رکھ لیا ایک دن انہوں نے۔ اب ان سے کہیے کہ کل اور رکھنا ہے، تو کہیں گے ابھی کل نہیں، کچھ دن رک کر۔ اور اگر کہنے سننے سے رکھ بھی لیں تو تیسرے دن تو بالکل نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہو جائے گا بالکل۔ یہ اتنی سخت ریاضت ہے، یہ تو صرف ایک جو جسے شردا کہیں، عقیدت کہیں، یا ایمان کہیں، یا آپ کا ارادہ کہیں، یہ کرا دیتا ہے، ورنہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ 30 دن کی پابندی، اس کی پابندی ناممکن ہے، ایک دن کی تو کوئی بات نہیں، لگاتار کی۔ اور یہ اتنی ناممکن ریاضت کوئی جو 30 دن تک کی، وہ 11 مہینے کے بعد پھر آ رہی ہے، پھر 11 مہینے کے بعد، اور پھر 11 مہینے کے بعد، ہر سال آ رہی ہے۔ جن پر بھوک پیاس گزری، وہ اگر دوسروں کو بھوکا دیکھ کر ان کا دل نہیں تڑپے تو پھر روزے کیسے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ شام کو جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سب سے یہ کروشل بات ہے، یہ جب شام کو افطار کا وقت ہوتا ہے، جس طریقے سے ٹوٹتے ہیں آپ لوگ افطار پر، بھوکے تھے صبح سے، اب تو جتنا ہی گنجائش ہے اس سے 1.5 گنا جو ہے اس کے اندر کسی طریقے سے پیک اپ کر لیں پورا۔
بھائی یہ حصہ سارے اس کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے، جسمانی فائدوں کے اثرات کو بھی۔ روزے سے جو جسمانی فائدے ہوتے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں، اور ابھی لیٹسٹ جو معلوم ہے بھی 1 سال پہلے جو کچھ آیا وہ حیرت انگیز ہے، اسے بھی زائل کرتا ہے، اسے بھی۔ اصل بات تو یہ کہ اس وقت تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول رکھیے، ہلکا پھلکی سی کچھ اتنا رکھیے کہ وہ آپ کے جسم کو پہنچ جائے، لیکن یہ تو نہیں ہو کہ وہ اوپر تک ٹھونس لیا، بھر لیا۔ اس حالت کے اندر تھوڑا سا جو اللہ نے آپ کو اجازت دی، تب ذرا سا احساس اور دوسروں کا بھی رہے گا۔ یہ تو بالکل وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے سب کو بھول جاتے ہیں، اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسا کنٹرول میں رکھے کہ پھر دوسری چیزوں کا خیال بھی رہے، تو پھر یہ اثر پائیدار ہوگا۔ کھاتے وقت خیال آئے ان لوگوں کا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور اس وقت دوسروں کا خیال نہیں آتا، اس وقت صرف اپنا خیال رہتا ہے، تو پھر یہ پورے 30 دن کی ریاضت جو ہے اس سے وہ چیز پیدا نہیں ہو پاتی۔ میں جسمانی فائدے بتاؤں کہ نہیں ہو پاتے جو ہونے چاہیے تھے۔ یہ ابھی 1 سال پہلے بڑی انہوں نے خود، جنہوں نے اس کا سارا سروے کیا اور اٹاس دیا اور اس کو تسلیم کیا گیا، انہوں نے خود کہا کہ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اسے حیرت انگیز کہہ کر ہی کہا، حیرت انگیز نتائج آ رہے ہیں فاقے سے۔ 3 دن کوئی فاقہ کر لے، یہ انہوں نے تجربے کیا، 3 دن اگر فاقہ کر لے لگاتار، اب اس میں بہت زیادہ مجبوری کہیں ہو جائے تو ذرا سا پانی پی لے، ایک آدھ چیز کوئی ہلکی پھلکی تھی، ورنہ بالکل ٹوٹل مر نہیں جائے گا۔ اگر مر رہا ہے تو زندہ ہو جائے گا۔ دیکھ، کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی بیماریاں، جتنی بیماریوں کا تعلق بیکٹیریا سے ہے، جب ایسی حالت کے اندر جب جسم کے اندر بالکل کھانا نہیں رہے اور اب اور نہیں جا رہا، جسم کو ضرورت ہے نہیں جا رہا، تو اس حالت میں اندر ایک ایکسٹرا نظام ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جو اسٹیم سیلز ہیں وہ وائٹ بلڈ سیلز کو نئے سرے سے بنانے شروع کر دیتے ہیں، جو بڑے ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے بڑا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، وہ خون کے اندر سفید ذرات وہ بننے بند ہو جاتے ہیں، وہ بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھاپے میں تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ تو جب جسم کو انرجی نہیں ملتی تو یہ اندر سے یہ ہوا کہ اندر کے نظام نے بہت بڑے اس کے یہ کسی طریقے سے لڑنا ہے، اس سے اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، تو اس قوت کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے وائٹ بلڈ سیل جسم نے بنانے شروع کر دیے بہت بڑی تعداد میں، جو کہ روکا ہوا تھا اس نے برس سے۔ وہ بیماریوں سے لڑتے ہیں، اس کے بعد کھائے پیے وہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ بہت سی بیماریاں جو تقریباً لا علاج ہو جاتی ہیں، اور عام صحت کے لیے تو پھر بہت اچھا۔ تو یہ معلوم ہے کہ حیرت انگیز ہے کہ جسے بڑھاپے کا عمل کہتے ہیں، بڑے ہونے کا، عمر کے بڑھنے کا، اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت جو ریزسٹنگ پاور کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہ وائٹ بلڈ سیل کرتے ہیں، اور جسم بہت سا ایک ساتھ بنا دیتا ہے۔ اگر 3 دن کا فاقہ ہو جائے تو وہ اندر کا نظام متحرک ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو آدمی مرنے جا رہا ہے، کسی طریقے سے روکا جائے، اور وہ اندر قوت مدافعت کے لیے وہ وائٹ بلڈ سیلز کریٹ کر دیتا ہے، وہ آگے کی تمام بیماریوں سے وہ یا جو اس وقت موجود ہے اسے لڑنے کا ایک نظام آ جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے 3 دن کے فاقے کا تجربہ کیا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھا جائے، ابھی کسی مسلم سائنٹسٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ جو 3 دن لگاتار ہے جس میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، اس کے مقابلے میں صبح سے شام تک کا جو ہے یہ سلسلہ 30 دن رہے، جسم کو اس وقت نقصان نہیں پہنچے، تب جسم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو افطار کا وقت ہے وہ ٹھونسنے کا وقت نہیں ہو، وہ ہلکا پھلکا کھانا ہو۔ 3 دن کا فاقہ تو ٹوٹل تھا نا، جس سے وہ اندر وائٹ بلڈ کارپسلز جو ہیں یا وائٹ بلڈ جو ہے وہ پیدا ہوئے، وہ تو وائٹ بلڈ سیل جو پیدا ہوئے وہ تو مکمل فاقے سے تھے۔ اب یہ رکھا، یہ اسلام نے یہ رکھا کہ آپ نہیں، ہلکا سا رکھ لیجئے، کھانا رکھ لیجئے صبح سے شام تک، اسے 30 دن پر پھیلایا۔ لیکن وہ اگر آپ اس کو بالکل پیک کر لیں گے تو وہ پہلے دن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اگر ہلکا رہے، لگاتار ہلکا رہے، تو وہ 3 دن والے اثرات جو ہیں اس 30 دن کے اندر آئیں گے۔ پھر کچھ جو روحانی فوائد ہیں وہ سارے اپنی جگہ۔ اصل میں اس کے اوپر ضرورت ہے تحقیق کرنے کی ہمارے مسلم سائنٹسٹ کو، لیکن ایسا روزہ بھی لوگوں سے رکھوا دیں کہ جہاں پر وہ ٹوٹ نہ پڑا کریں افطار کے وقت کھانے کے اوپر۔ وہ تراویح میں آتے ہیں تو ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری تیسری، تو کیا سب اس کی باقی ساری ختم ہوتی ہے۔
عبادت کی اور نمازوں کی سب۔ بہرحال روزے سے متعلق چند باتیں تھیں۔ رمضان شریف میں ہی لوگ عام طور سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ مقرر نہیں ہے رمضان میں نکالنا، لیکن عام طور سے لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اور سالوں میں آپ جیسے جو کچھ کرتے رہے ہوں زکوٰۃ دینے والے، اس سال روہنگیا مسلمانوں کا حصہ رکھیے گا کچھ، زکوٰۃ دینے والے لوگ۔ یہ برما جو پہلے کہلاتا تھا اب میانمار ہے، وہاں کی ایک آبادی ہے بہت بڑی جو 1000 سال سے زیادہ وہیں کی شہری ہے، لیکن 1984 میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہمارے شہری نہیں ہیں، باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور ہر طرح کے ان کے رائٹس اور حقوق کینسل کر دیے۔ حد یہ کہ ان کے بچوں کو پڑھنا جرم ہے، اگر وہاں پر داخلہ لے لیں تو وہ کرائم ہے۔ یہاں باہر کے لوگ آ جاتے ہیں تو پڑھ تو سکتے ہیں اسکولوں کے اندر، ان کا کہیں داخلہ نہیں ہو سکتا، داخلہ ملنا ان کو جرم ہے۔ ان کو کوئی میڈیکل فیسلٹی کہیں پر کسی سرکاری اسپتال میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ان کے یہاں کے شہری نہیں، انہوں نے کہہ دیا، جن کی جو 1000 سال سے جن کی نسلیں وہاں چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر ظلم شروع ہوئے، کسی طرح کی کہیں سروس نہیں کر سکتے، کوئی نوکری ان کو نہیں دے سکتا، نوکری دینے والا بھی مجرم ہوگا اگر ان کو کسی نے نوکری دی تھی۔ اس حالت میں ان کو رکھا ہوا سن 84 سے، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر حملے شروع ہوئے۔ بدھ بھکشوؤں نے لیڈ کیے وہ حملے، وہ ایسے ہی حملے تھے جیسے کہیں پر فرقہ وارانہ فسادات بہت بھیانک آپ نے جگہ جگہ یہاں سنے ہوں گے ہندوستان میں، اسی طرح کے حملے تھے وہ، جس کے اندر عورتوں کو بے حرمت کیا گیا، انہیں مارا گیا، لوٹا گیا، قتل کیا گیا، اور پھر وہاں سے لوگ نکلنے اور بھاگنے شروع ہوئے۔ تو سمندر کے راستے تھے، خشکی تم کی طرف تو بنگلہ دیش ملتا ہے، کچھ لوگ اندر پہنچ گئے تھے، بات کو بنگلہ دیش نے سیل کر دیا کہ اب تو ہمارے شہری نہیں ہیں یہ، پرانے ان کا کہنا ہے کہ یہیں سے گئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے نہیں ہیں، انہوں نے بارڈر سیل کر دیا۔ کچھ لوگ جو داخل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کہیں پر کسی ملکوں کے اندر داخل ہوئے، وہاں کی ملکوں کی فوجیں جو خراج لیتی ہیں، پیسے تو ہوتے نہیں، وہ عورتیں چاہتی ہیں ان کی عورتیں پیش کی جائیں تو وہ کچھ لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ پھر وہ کشتیوں سے نکلنا شروع ہوئے، کشتی والوں نے جیسے یہ بہت سے یہاں پر مین پاور ایکسپورٹ کے ایجنٹ، وہ جو بے ایمان ایجنٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سے بھر جاتے ہیں کہ وہ پیسے مانگتے ہیں بہت کہ ہم تمہیں پہنچا دیں گے فلاں ملک میں، تو زندگی بھر جو جو کچھ جوڑا تھا وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کو انہوں نے قیمت رکھتے ہیں، جو جو لوگ وہ کر سکتے ہیں ان کے حوالے کر دیا، وہ کشتی بھر کے لے کے چلتے ہیں، وہ پیسے کشتی کو سمندر میں چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ عام بات ہے، کسی ایک کی بات نہیں۔ اور پھر وہ کشتی ادھر ادھر ٹکراتی رہتی ہے، وہ نوبت ان کی یہاں تک آئی ہے کہ وہ اپنی غلاظتیں کھا رہے ہیں اپنا پیشاب پہ، اس کے بعد پھر مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں بچتے۔ وہ جاتے ہیں انڈونیشیا تو وہ نہیں لیتا انہیں، ملیشیا جاتی ہے کشتی تو وہ نہیں لیتا، بنگلہ دیش جاتی ہے تو وہ نہیں لیتا، کوئی ملک لینے کو تیار نہیں ہے، اور کہیں دنیا میں مسلم میجورٹی ممالک کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ان کے لیے کسی طرح کی۔ اب یہ سعودی عرب جو ہے وہ اربوں ڈالر اس کے اوپر تو خرچ کر رہا ہے کہ وہاں پر ان کے اوپر ظلم کرو، اخوان المسلمین پہ فوجی حکومت یہاں پر باقی رہنا چاہیے۔ یمن میں اپنی پسند کی حکومت باقی رکھنے کے لیے تو لڑائی چل رہی ہے، وہاں پر بے پناہ خرچ ہو رہا ہے اور دولت سے خرچ ہو رہی ہے۔ شام میں ہماری سیاسی جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی سیاسی قوت رہے، اس کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں قرآن چھپوا کے بٹواتے ہیں، بہت بڑا کام ہے، تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے انسانوں کے لیے؟ اور پھر انہی کی بات تھوڑی ہے، دنیا کے دوسرے اور مسلم میجورٹی کنٹری جو ذرا سی بات پہ ہنگامہ مچاتے ہیں سب خاموش، کوئی ان کے رائٹس کے لیے۔ یہ اسٹیٹ لیس دنیا میں اسٹیٹ لیس پیپل ہیں جن کا کوئی شہر، کوئی آبادی، کوئی ملک ہے ہی نہیں، مطلب ملک کوئی ہو اپنا، وہاں اپنا گھر نہیں ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اس میں سے 20-25 ہزار یہاں ہندوستان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اتنا کیا ہے، ان کے لیے اور کچھ نہیں کیا، کسی طرح کی کچھ فیسلٹی دیتے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کراتے، وہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اتنا کیا کہ مار کر بھگایا نہیں، کہ انہوں نے اپنے جہاں سلم ڈال لیے وہاں جگہ جگہ رہ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے، کیچڑ میں، نالیوں میں، بہت تکلیف دہ حالات ہے جیسے رہ رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ نوئیڈا میں ہیں، کچھ دہلی میں نظام الدین کے برابر میں ایک جگہ ایک سلم ڈال لیا ہے، دہلی کے اندر ہی کالندی کنج میں ایک سلم ڈالا ہوا ہے، کچھ حیدرآباد میں 5 الگ الگ 4-5 علاقے ہیں جہاں ان کے سلمز ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ بہت تھوڑے سے علی گڑھ میں ہیں، کچھ مظفر نگر میں ہیں، کچھ سہارنپور میں ہیں، کچھ میوات میں ہیں، اور کچھ ممبئی میں ہیں۔
ان کے علاوہ جموں میں ایک قانونی انہوں نے بنایا، یہ سب غیر قانونی ہیں وہاں پر، کہ یہاں ان کو یونائٹڈ نیشنز کے کی طرف سے مہاجرین کا اسٹیٹس دیا جائے گا، تو بہت سلو کر کے ان کے کچھ کارڈ بن رہے ہیں، تو وہ قانونی ایک کیمپ انہوں نے جموں میں بنایا ہوا۔ اس کے علاوہ ابھی تک تو چل رہا ہے، ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی، کم سے کم حکومت مدد کچھ نہیں کی، زیادتی بھی نہیں کی، لیکن شاید آگے یہ سلسلہ نہ رہے، اس لیے کہ یہ باتیں ہندو تنظیموں کی طرف سے اٹھنے لگی کہ مسلمانوں کی سنکھیا بڑھ رہی تو سب ٹیررسٹ بن جائیں گے، ان کو ٹیررسٹ، یہ لوگ ضرورت مند بہت ہیں، ان کو ٹیررسٹ استعمال کر لیں گے۔ ابھی تک ایک ہی کیس ہوا ہے 2 سال کے اندر، کہ ایک حیدرآباد میں پکڑ کر لے گئے، حیدرآباد سے ایک اٹھا کر کے یہ ان سے ٹیررسٹ کا رابطہ ہے، روہنگیا، تو پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، اسے رابطہ ثابت نہیں ہوا۔ تو کوئی ایک بھی کیس ان کا اس طرح کا ابھی نہیں ہے، لیکن یہ آوازیں جو ہیں ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے اٹھنی شروع ہو گئی کہ ان کو نکالو یہاں سے۔ تو اب یہ آگے ان کے لیے یہ خطرات بھی ہو سکتے ہیں کہ جگہ جگہ سے ان کو ان الزاموں کے اندر اٹھانا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ سچ مچ کو استعمال کرے اور غریب لوگ لالچ میں آ جائیں اور مختلف جگہوں پہ سچ مچ پھنس جائیں۔ تو اس وقت بہت قابل رحم ہے، الگ الگ انسان تو آپ بہت سے ایسے جانتے ہوں گے جو واقعی بہت ضرورت مند ہوں گے، ان کی ضرورتیں ضرور پوری کیجیے، لیکن بحیثیت ایک گروپ یا مجموعی حالات کے اعتبار سے دنیا میں اتنا قابل رحم اس وقت دوسرا اور کوئی نہیں گروپ جیسے یہ لوگ ہیں۔ اپنے کچھ حصہ ان کے لیے رکھیے گا، ان کو پہنچوانے کے لیے روہنگیا مسلمانوں کو۔ مسلمان تنظیمیں کچھ خاص نہیں کر رہی ان کے لیے، مسلم ممالک تو بالکل کچھ نہیں کر رہے۔ پریشانی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں لوگ جانتے نہیں، کہ یہ اس شہر کے لوگ نہیں جانتے۔ میں نے فون کر کے جگہ جگہ توجہ دلائی، علی گڑھ کے جو میرے ملنے والے تھے، کہ آپ ڈھونڈیے نکل کر ہیں علی گڑھ میں، آپ کو کوئی بستی اسلم نظر آئے گی، ان میں ڈھونڈیے کہ ان کی کون سی ہے، اس لیے کہ بولی نہیں جانتے ہو، نہ تو بنگلہ بولتے ہیں، وہ برمیز بولتے ہیں، وہ یہاں پر کوئی سمجھتا نہیں، یہاں کی وہ نہیں سمجھتے۔ اب وہ بری حالت میں پھٹے لنگے، اگر وہ کسی سے کچھ کہنا بھی چاہیں تو وہ لوگوں بھیک منگا سمجھ کے کوئی دھکا دے دیتا ہوگا، کوئی ڈال دیتا ہوگا۔ جگہ جگہ اسلم ویسے ہی نظر آتے ہیں، جب کوئی رابطہ نہیں ہوتا لوگ نکلتے چلے جاتے ہیں کہ ویسی بن گئے ہیں، یہ جھوپڑ پٹی بن گئی ہے، ان کا رابطہ اپنا دکھڑا لوگوں کو سنا نہیں سکتے اور بتا نہیں سکتے، تو اس لیے جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں، بس آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا کسی جگہ، چند جگہوں پہ۔ تو وہاں اگر معلوم ہو تو واقعی پھر بہت سے لوگ کریں گے مدد وہیں کے، ان کی جن جن جگہوں پر ہیں۔ ابھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، ان کی 20-25 ہزار کی تعداد کوئی بہت بڑی نہیں ہے جو بکھر کر بہت سی جگہوں پہ بٹ گئی، تو صرف وہیں کے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو مجھے جن جن جگہوں کے بارے میں علم تھا، میں نے فون کر کے کہا کہ آپ نکلیے، ڈھونڈیے کہ کہاں ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم، مظفر نگر میں کہاں ہے، سہارنپور میں، تو نکلیے آپ شہر میں تلاش کیجیے کہاں ہے، ڈھونڈیے انہیں، مل جائیں گے، معلوم کریں گے۔ تو 2-4 تھوڑی ہیں، چھوٹی سی بستی ڈالی ہوگی میں، کم سے کم 60-70 100-150 لوگوں کی ہوگی، وہ چھوٹی سی ڈالی ہوگی، تو جہاں جہاں نکل کے پتہ لگائیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ تو لوگوں کو معلوم نہیں، جن کے شہر میں انہیں نہیں معلوم۔ اس لحاظ سے یہ بڑے محروم، بہت محروم طبقہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے میں وہ بات جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہاں پر، اور جو پورے ہندوستان میں کوئی دوسرا نہیں کہتا اور کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن بڑی سینسٹیو، بہت زیادہ ایسی ہے کہ جسے حساس کہا جا سکے۔ قرآن شریف زکوٰۃ کے 8 مدیں بتاتا ہے کہ کہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، اس کا مس یوز ہمارے یہاں بہت ہے، اس کا غلط استعمال ہمارے یہاں بہت ہے۔ اس کی کوشش کی گئی کچھ ایسے لوگوں نے، جیسے ڈاکٹر برکت اللہ ہیں وہاں مہاراشٹر کے ممبئی کے، بہت اچھے اکانومی تو بہت درد رکھنے والے مسلمانوں میں تھے، کہ زکوٰۃ کا سینٹرل نظام ایک بنا لے پورے ہندوستان کا، کہ اور اس میں ہر جگہ پر لوگ ہوں، رضاکار ہوں، جو اطلاع بھیجیں کہ کہاں کیسی ضرورت ہے، وہاں پر پھر ڈسٹریبیوشن ایسے ہو ان مدوں کے اندر جو قرآن نے بتائی ہیں۔ لیکن وہ نہیں چلنے دیا گیا، ان کی نیت پہ کسی کو شک نہیں تھا، لیکن چلنے اس لیے نہیں گیا کہ اس وقت زکوٰۃ جن کے ہاتھوں میں جا رہی ہے بڑا حصہ، تو پھر وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی، اس لیے اسے روک دیا گیا یا فیل کیا گیا یا نہیں چلنے دیا گیا۔ اس وقت کی بالکل صحیح آنکڑے تو کوئی نہیں بتا سکتا، بالکل صحیح، لیکن جو کوشش کی گئی ہے اور جتنا معلومات کی کوشش کی گئی ہے، اس میں جو اعداد و شمار یا ڈیٹاز آئے ہیں، اس میں اس وقت ہندوستان میں 25,000 کروڑ روپے زکوٰۃ ہر سال آ رہی ہے، یعنی تقسیم ہوتی ہے 25,000 کروڑ روپے، ایسی حالت میں جبکہ مسلمان یہاں کے بہت غریب ہیں،
دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں. ایسی حالت میں جبکہ بہت سے وہ بھی جو پیسے والے زکوٰۃ نہیں دیتے، تب 25,000 کروڑ روپے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوتی ہے. 25,000 کروڑ روپے، 25,000 کروڑ کا مطلب یہ ہوا کہ جو انتہائی آخری درجے کے جو غربت میں جو لوگ ہیں، کم از کم ایسے لوگوں کو تو ہم نکال سکتے ہیں 25,000 روپے دے کر 1 کروڑ لوگوں کو، کہ 1 کروڑ لوگ ایسے ہوں کہ جن کو ہم اس جگہ سے، وہ کسی کا ٹھیلا چلوا دیا، ٹھیلا لگوا دیا، کسی کی اور چھوٹی ایسی چلتی پھرتی دکان چھوٹی موٹی کرا دی اس طرح کی، وہ سب کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں سے 1/3 فیل ہو جائیں گے، 2/3 ہو جائیں گے کامیاب. ان 1/3 کو اگلے سال پھر لے لیں گے، ہر سال 1 کروڑ. اور پھر وہ باتیں تو الگ ہیں، اس کو میں یہاں اس موقع پر نہیں لا رہا کہ وقف سے کتنی آمدنی تھی. مسلمان تو اس ملک کا کبھی غریب تھا ہی نہیں. سب سے امیر کمیونٹی ہے مسلمان، اگر کیپٹل ان کا جوڑا جائے جو ان کا، اس کا صحیح استعمال شروع ہو جائے. وہ 8 مدوں میں سے 4 کے ساتھ میں قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے لام زیر لی، ان کے لیے ہے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ 4 ان کو ڈائریکٹ دینا ضروری ہے. آپ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے میں زکوٰۃ میں سے یہ کروں گا. یہ ضرورت مند مساکین، وہ جن کی زندگی بالکل ٹھہر گئی ہو، آگے موو نہیں کرتی ہو، اور جو زکوٰۃ کے نظام میں لگے ہوں اس کو چلانے میں، چاہے وہ اپنی حیثیت کے اچھے ہوں لیکن وقت دیتے ہیں، ان کو اس میں سے کوئی مشاہرہ، کوئی اجرت دی جائے. عاملین، اور وہ جن کی دلجوئی کرنی ہو، جن کے دین کے لیے دل نرم ہو سکتے ہوں، غیر مسلموں میں سے وہ لوگ زکوٰۃ کی وجہ سے جن کے دل نرم ہو جائیں دین کے لیے، چاہے قبول نہ کریں. ان 4 کو تو ڈائریکٹ دینا ضروری ہے. پھر آگے 4 کے ساتھ قرآن نے فی کا لفظ استعمال کیا ہے، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ اگلی جو 4 مدیں ہیں اس مد میں دیا جا سکتا ہے، اس ہیڈ میں کسی ایک کو مسافر خانہ بنوا دیا، اس میں دیا جا سکتا ہے، اس کی تنخواہیں بھی اس سے دی جا سکتی ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں دیا جا سکتا ہے. کوئی قرض ادا کرنے کی کوئی اگر اسکیم تنظیم ہوئی، ضروری نہیں کسی ایک کو ڈائریکٹ ہی دے دیا. کئی بندھوا مزدور ہیں، انہیں چھڑوانا ہے، جس طرح کی غلامیاں دنیا میں باقی ہیں ان کو ادا کرنے میں، یہ ضروری نہیں کسی ایک کو چھڑوانے میں دیے، بلکہ اس سسٹم نظام کو چلانے میں اگر کہیں خرچ کرنا ہے تو اس مد میں دیا جا سکتا ہے. یہ 4 تو وہ ہیں اس ہیڈ میں دے سکتے ہیں، اور پہلے 4 وہ تھے کہ جہاں ڈائریکٹ اسے دینا ضروری ہے. ہمارے اہل علم یہ جانتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ کرتے رہے ہیں کہ دے تو سکتے نہیں، مدرسے کے طلبہ اس میں نہیں آ رہے، مسجد اس میں نہیں آ رہی. مسجد بنانا ہے، زکوٰۃ نہیں الگ سے لائیے پیسے. مسلمان فارغ تھوڑی ہو گئے زکوٰۃ دے کے. زکوٰۃ ساری دے دی ہو پھر بھی اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا تو ایمان جاتا رہے گا، چاہے زکوٰۃ دے چکے ہوں. فارغ نہیں ہو گئے، ابھی بہت سے کام اور کرنے اس کے علاوہ. یہاں تو ہر چیز کا یہ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ چلے گی. اگر کسی بھی کام کے سلسلے میں ضروری ہو تو پہلے ہی سوال یہ ہوتا ہے زکوٰۃ میں سے لگے گا کہ یہ تو ہم اس میں سے ایڈجسٹ ہو جائے، اس سے علاوہ کچھ نہیں کرنا پڑے. بہرحال مدرسے اس 8 کے اندر نہیں آتے، ایجوکیشن اس 8 میں نہیں آتی. جیسے مسجد بے پناہ اہم ذمہ داری ہے، ایسے ایجوکیشن بے پناہ اہم ذمہ داری ہے، کم اہم نہیں ہے. جیسے نمازیں آپ کی اور مسجد جماعت کی نماز جتنی اہم ہے، اس کے لیے بھی کیجئے، اس کے لیے بھی کیجئے، لیکن زکوٰۃ نہیں جائے گی. اب وہاں پر ہماری جو زکوٰۃ ہے اس کا جتنا ایسٹیمیٹ لیا گیا اس کی 70% مدارس کے لوگ لے کر جاتے ہیں، 20% ہی مختلف تنظیموں کو جاتی ہے، اور 10% لوگ خود اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ دینا چاہتے ہیں. اس ڈائریکٹ دینے والوں کی تعداد تو بہت ہے، ان 10% کی بھی بہت تعداد ہو گئی، تعداد تو بہت ہے، لیکن اس میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، پیسوں کے اعتبار سے وہ بہت تھوڑے سے ہیں کہ جن کی اصل رقم ہے 10% میں. مطلب 90% سے ان 10% کے 90% سے زیادہ ان کی بڑی بہت تھوڑی سی رقمیں جو اپنے جاننے والوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ پورا 10% کا بڑا حصہ جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہ ڈائریکٹ خرچہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ ان کا یہ نام ہوتا ہے کہ یہ بہت فیاض ہیں، یہ بڑا جگہ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ تو بڑے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. اب وہ آ کے بہت سے کمبل تقسیم کرائیں گے، وہ جگہ جگہ بہت سے ایسے، تو وہ سارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کام کرتے ہیں، یہ بہت لوگوں کے بہت کام آتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینی ہو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ تو میں تو اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے والا نہیں ہوں کہ ان کی نیتیں کیا بالکل صحیح کیا ہوتی ہیں. اچھی نیت بھی ہوتی ہے تب بھی لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے، تو اس لیے میں کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. لیکن جو رپورٹ آئی وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سینٹرل کسی اگر اس کو دے دیں گے
اگر کسی مرکزی تحریک کو دے دیں گے تو پھر اس میں ان کی انفرادیت نہیں بچے گی کہ سارے پیسے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جن کی مدد کرتے ہیں وہ دوسری اور 10 جگہوں سے بھی لے آتے ہیں۔ کوئی اگر تحقیق کرنے والا ادارہ ہو تو ان کو صرف ایک ہی دفعہ ملتا۔ بہرحال 20% جن تنظیموں کو ملتا ہے اس میں سے کون کیسا استعمال کرتی ہے اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ ان 10% کے بارے میں یہ، اور 70% جاتا ہے مدارس کو۔ وہ وہاں پر یہ کرتے ہیں کہ لے جانے کے بعد اسٹوڈنٹ سے اور طلبہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ رقم آئی ہے، یہ آپ لوگوں کو یہاں پر آپ کی پڑھائی پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، فری ایجوکیشن ہے، فری کتابیں ہیں، تمہارے لیے اتنا کر رہے ہیں، تو پھر یہ تم مدرسے کو دے دو۔ وہ کہتے ہیں ہاں دے دی۔ تو اسے کہتے ہیں تملیک، کہ اب انہوں نے خود اپنی، مل تو انہیں گیا حالانکہ ہاتھ میں نہیں گیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے مالک بنا دیا مدرسے کے محتمم کو۔ اب وہ مرضی کے مالک ہیں، جیسے دل چاہے خرچ کریں۔ لیکن ابھی ساری رقم جتنی وہ لے کر آتے ہیں، یہ 70% والی زکوٰۃ کا، وہ سب نہیں جاتی مدرسے میں۔ جو صاحبان لینے کے لیے جاتے ہیں 60% ان کا شیئر ہوتا ہے اس میں، کم سے کم 50%، 60 بھی چل رہا ہے۔ یہ 10% سے شروع ہوا تھا عاملین کے نام پہ۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے نظام میں کام کرنے والے لوگوں، ان کو اس کی اجرت ملنی چاہیے، باعزت ملنی چاہیے۔ اب وقت اگر دے رہے ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ ہاں اور چیزوں سے ہٹ کر دے رہے ہیں، لیکن ایسا ہو کہ کوئی صاحب 10 لاکھ روپے لے کر آئے، کہ ہاں چلے گئے تھے ممبئی، چلے گئے تھے، وہاں سے 10 لاکھ روپے لے کے آئے، تو اس میں سے 6 لاکھ ان کے، 4 لاکھ ان کے مدرسے کے۔ یا اگر باہر چلے گئے تھے تو 50 لاکھ روپے لائے، دبئی چلے گئے تھے تو 50 لاکھ روپے کے اندر سے 30 لاکھ ان کے، 20 لاکھ ادارے کے۔ اگر یہ آ جائے تو یہ تو پھر خالص کرپشن ہے۔ تو ابھی 60% تو بقلم خود ان کا، یا 50% بہت اگر شریف ہیں تو، اس سے کم نہیں۔ یہ 10% سے شروع ہوا تھا، 15 ہو گیا تھا، 20 ہو گیا، اس وقت کا ریٹ 50% سے 60% تک ہے۔ تو یہ تو ان کا ہو جاتا۔ اب آئی ادارے کی بات، اس کی تملیغ کرائی جاتی ہے، وہ بھی ادارے کے لیے جائز نہیں کہ بھئی اس کا ہمیں مالک بنا دو، وہ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اب جائز ہو گیا، اب انہوں نے مالک بنا دیا، تملیغ کہتے ہیں اسے۔ اب ان سے سوال کریں کہ بھئی یہ ایسے کیسے آڑ سے آپ نے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ، تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حیلہ شرعی ہے، لفظ اس کے لیے نام رکھا، یہ لکھا جاتا ہے، اس میں مضمون لکھے جاتے ہیں حیلہ شرعی۔ حیلہ کہتے ہیں فریب کو، تو یہ شرعی فریب ہے، اس کے اندر کوئی حرجی نہیں ہے۔ اب پھر لیٹسٹ، اب اس دور کے اندر شروع یہ ہو گیا، یہ تو بہت ہو گیا، جگہ جگہ بہت بدنامی ہو گئی۔ خیر بدنامی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو چل رہا ہے ان کا نظام۔ بدنام کرنے والے بہت برا کہتے ہیں، چلتے انہی کے کہنے پر ہیں، چاہے جتنا پیٹھ پیچھے برا کہتے رہیں۔ تو بہرحال وہ، لیکن اب یہ ہوا کہ جو زیادہ ماڈرن ہیں انہوں نے یہ شروع کیا کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ ایک مد اس میں سے 8 میں سے فی سبیل اللہ بھی ہے نا، ان کا ڈائریکٹ جائز ہے، کوئی تملیغ کرانے کی ضرورت ہی نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ 8 مدوں میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اگر یہ عام ہوتی، ہر نیکی اس کے اندر آتی، تو باقی 7 کی ضرورت ہی نہیں تھی، خالی فی سبیل اللہ ہی رکھ دیا جاتا، ہر نیک کام میں خرچ ہو رہی ہے، پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن شریف کے جتنے مفسرین ہیں، جتنے، سب میرے علم میں کم از کم جتنے میں نے بہت سے دیکھے اس آیت کے لیے، ان سب کا کہنا ہے اس کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ عام نہیں ہے یہاں پر، فی سبیل اللہ کا مطلب کسی بھی نیکی میں، تو کسی بھی نیکی کے لیے پھر وہ باقی 6 گنانے کی ضرورت، 7 گنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف یہ کہہ دیا جاتا، تو وہ عام نہیں ہے۔ وہ ایک مخصوص فی سبیل اللہ کا وہاں پہ مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب لوگوں نے اس کو کہا کہ اتنی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے، جب لینی ہے تو بدنامی ہوتی ہے، ڈائریکٹ یہ فی سبیل اللہ کے اندر جائز ہے۔ پورے ہندوستان میں اس بات کو کوئی نہیں کہتا، جاننے والے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے کہ وہ جتنے لوگ مسلمانوں کے رہنما ہیں، چاہے وہ جس گروپ کے ہوں، چاہے جس عقیدے کے ہوں، وہ سب کی پروڈکٹ، یہ سب اسی سسٹم، اسی نظام سے نکلے ہیں، اور اسی نظام سے اپنے ادارے چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو سارے مل کر، سب مل کر ٹوٹل ایسا ہوگا کہ اسے ہٹاؤ راستے سے، جو بھی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ برداشت نہیں ہوگا۔ جب کوئی کہنے والا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اسے، چاہے جس طریقے سے راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہوں، لیکن میں اسے کہتا بھی ہوں، کہتا رہوں گا، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے دین کے خلاف ہے بات۔ وہ جو 25,000 کروڑ روپے ہیں، جس سے ہم 1,000 لوگوں کی غریبی، بہت زیادہ غریبی ہے، عام غریبی نہیں ہے، ہم ہر سال دور کر سکتے ہیں 1 کروڑ کی ہر سال۔ اور ایک مد اور بھی ہے، اگر اس کا صحیح مینجمنٹ ہو جائے اوقاف کی، اس سے پھر چھوٹی موٹی انڈسٹری، یعنی وہ اوسط درجے کے غریب لوگ، وہ بہت زیادہ غریب نہیں، ہر سال کم سے کم ہم 3-4 کروڑ اوسط درجے کے غریب لوگوں کو ایسا کام کرا سکتے ہیں کہ وہ غریبی کی سطح سے اوپر آ جائیں۔
اور غریبی ریکھا اسلام نے بہت اوپر جا کے ڈیفائن کی، یہ سرکاری والی نہیں. جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے، اپنی ضرورتوں کو، جو بنیادی ضرورتیں انہیں حل کرنے کے بعد، انہیں پورا کرنے کے بعد پھر 7.5 تولہ سونا کے برابر کیپٹل سرمایہ ہو، تب وہ غریبی سے نکلے گا. اس سے ذرا سے بھی نیچے ہوا تو غریب کہلائے گا. 6 سال میں مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. یہاں جتنے پیسے آتے ہیں اور جتنے وقف کی جائیدادوں سے آ سکتے ہیں، جن کا یہ پارلیمنٹ کے اندر وزیر اوقاف نے بیان دیا تھا، کہ پارلیمنٹ کے اندر بیان دیا تھا کہ صرف 1% آمدنی آ رہی ہے، جتنی اس وقت باقی 80% جائیدادیں تو ہو چکی ختم، جو 20% باقی ہیں ان کی آمدنی صرف 1% آ رہی ہے، اور وہ 1% 8,000 کروڑ روپے ہے. تو 8 لاکھ کروڑ کی آمدنی آ سکتی ہے. تو اس 8 لاکھ کروڑ سے ہم 1 کروڑ لوگوں کو ہر سال 8 لاکھ روپے دے کر ان کو غریبی سے نکال سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ کچھ پیسے دے دیے، پھر کل بیچارے کو پھر تکلیف ہے، کھانا کہاں سے کھائے گا. کچھ کیا جائے ان کے لیے کرائیں. 6 سال میں یہاں کی غریبی بھی دور ہوگی مسلمانوں کی. مسلمان تو کبھی سب سے پراسپرس، ان کے اندر کھرب پتی چاہے نہیں ہو، لیکن ان غریب صرف مسلمانوں کی ایسی کمیونٹی ہوگی جو غربت کی بھی، غریبی ریکھا بہت اوپر ہے، اس سے اوپر ہوں گے سارے. 6 سال میں یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں کا مسلمان تو کبھی غریب نہیں تھا، غریب بنا کر رکھا گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں صاحب کیا کریں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ بہت ضروری ہے. دینی تعلیم بہت ضروری ہے. بہت ہو چکے نا علماء اس وقت. روک دیجئے، 6 سال کے لیے روک لیجئے، اس سے دین ختم نہیں ہو جائے گا. اس کے بعد غریب ہی نہیں رہے گی، پیسے دے کر پڑھیں گے عزت سے. وہ جب غریب ہی نہیں ہوں گے، اور غریب بہت اوپر لیول رکھا ہے اسلام نے جو غریبی ریکھا کا ہے. جب اگر یہ جانے لگے وہاں پر تو ڈائریکٹ غریب کے پاس پہنچیں گے، اور ڈائریکٹ ایسے بھی پیسے نہیں دیے جائیں کہ وہ کھا لے. کچھ کرا کر دیا جائے، کچھ انتظام کام کیا جائے، کروایا جائے اس کے لیے. غریب ہی نہیں بچیں گے. جب غریب نہیں بچیں گے تو وہ ان اداروں میں پیسے دے کر جائیں گے. انہیں فری دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ ان کے اوپر احسان بھی ہو اور اس نظام سے نکلیں. جس نظام سے نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے پھر وہ یہی سسٹم آگے چلانا چاہتے ہیں، اس لیے کچھ اور کر نہیں سکتے، تو اسی سسٹم کو آگے اور لے کر چلتے ہیں اور چلاتے ہیں. بہرحال یہ کچھ اس میں آپ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ زکوٰۃ لوگ زیادہ تر رمضان میں دیتے ہیں تو کم سے کم علم میں آنا ضروری تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. آپ کچھ نہیں چاہتے ہوئے بہت کچھ اس نظام کو نہیں بدل سکتے. کم سے کم ذہن بنیں گے، چیزیں جانیں گے، دوسروں کو معلوم ہوگا. لیکن یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ کچھ حصہ اگر اس مہینے میں آپ نکالتے ہو تو کچھ حصہ ان کے لیے بھی ضرور رکھیے گا. اور جن ذریعوں پہ بھی آپ سمجھیں کہ ان ذریعے سے معتبر زیادہ ہیں، پہنچائے جا سکتے ہیں، انہیں تو پہنچانے کی کوشش کیجیے روہنگیا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال کرے. جو عبادتیں نمازیں رمضان میں ہیں ان کو خاص طور سے قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.